شوہر جب اچانک رات کو دفتر سے گھر واپس آیا تو پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے حیرانی سے ٹارچ جلائی تو دیکھا کہ اس کی بیوی اور ماں ساس دونوں فرش پر بے ہوش پڑی تھیں۔ وہ گھبرا کر ایمبولینس کو کال کرنے ہی والا تھا کہ اچانک اس کے فون پر اسی کی بیوی کا میسج آیا جس میں لکھا تھا، جو کچھ تم دیکھ رہے ہو وہ سچ نہیں ہے، ہم دونوں بالکل ٹھیک ہیں، لیکن اس وقت تمہارے پیچھے جو کھڑا ہے وہ فہد ایک نامور اور مالدار تاجر تھا جو شہر کی ایک انتہائی بلند و بالا عمارت میں اپنا وسیع کاروبار چلاتا تھا، اور اس کا شمار شہر کے انتہائی معزز اور بااثر افراد میں ہوتا تھا۔ اس کی زندگی بظاہر ایک انتہائی پرسکون اور خوشحال سمندر کی طرح تھی، جس کی سطح پر کوئی طوفان یا لہر نہیں تھی۔ وہ اپنی خوبصورت اور سلیقہ شعر بیوی سارہ اور اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ شہر کے ایک انتہائی پرتعیش اور پوش علاقے میں واقع ایک عالیشان اور پرشکوہ حویلی میں زندگی کے دن گزار رہا تھا۔ فہد کی ماں ایک انتہائی مغرور اور سخت گیر عورت تھی، جس نے اپنی پوری زندگی میں ہمیشہ اپنی مرضی اور اپنے فیصلوں کو دوسروں پر مسلط کیا تھا۔ فہد اپنی ماں کا انتہائی فرما بردار بیٹا تھا اور اس نے کبھی اپنی ماں کے کسی بھی فیصلے یا کسی بھی حکم کے خلاف جانے کی جرت نہیں کی تھی۔ یہاں تک کہ جب بات کسی کے ساتھ ظلم یا زیادتی کی ہو تب بھی فہد نے ہمیشہ اپنی ماں کا ہی اندھا اور غیر مشروط ساتھ دیا تھا۔ آج بھی جب وہ اپنے دفتر کے انتہائی تھکا دینے والے اور طویل دن کے بعد اپنی قیمتی گاڑی میں سوار ہو کر اپنے گھر کی طرف واپس لوٹ رہا تھا تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آج کی یہ رات اس کی زندگی کی سب سے بھیانک اور خوفناک رات ثابت ہونے والی ہے۔ آسمان پر سیاہ اور گہرے بادلوں نے ایک انتہائی خوفناک اور تاریک خیمہ تان رکھا تھا، اور تیز طوفانی ہوائیں درختوں کو ان کی جڑوں سے اکھاڑ دینے کی پوری طاقت کے ساتھ چل رہی تھیں۔ گرج، چمک اور خوفناک بجلی کی کڑک نے پورے شہر کو ایک عجیب سی دہشت اور سنسناہٹ میں مبتلا کر رکھا تھا۔ فہد کی گاڑی جب اس محلے کی سنسان اور تاریک سڑکوں پر پہنچی تو اس نے محسوس کیا کہ پورے علاقے میں بجلی کی فراہمی مکمل طور پر معطل ہو چکی ہے، اور ہر طرف ایک گھپ اور جان لیوا اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ اس کے محلے کی وہ سڑکیں جو عام طور پر رات کے وقت بھی تیز روشنیوں اور چہل پہل سے آباد رہتی تھیں، آج وہ کسی ویران اور قبرستان کا منظر پیش کر رہی تھیں۔ فہد نے اپنی گاڑی کو اپنے عالیشان بنگلے کے بھاری اور مضبوط آہنی دروازے کے سامنے روکا تو اسے ایک عجیب سی غیر معمولی اور پر اسرار خاموشی کا احساس ہوا۔ عام طور پر جب وہ گھر واپس آتا تھا تو اس کا محافظ فوراً دروازہ کھول دیتا تھا اور گھر کے اندر سے روشنیاں اس کا استقبال کرتی تھیں، لیکن آج محافظ غائب تھا اور بنگلے کے اندر مکمل اور گہری تاریکی کا راج تھا۔ فہد کا دل کسی نامعلوم اور انجانے خوف سے تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے خود ہی اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکلا تو سرد اور یخ بستہ ہوا کے ایک انتہائی تیز جھونکے نے اس کے پورے جسم میں ایک سنسناہٹ دوڑا دی۔ اس نے اپنے قدموں کو تیزی سے آگے بڑھایا اور بنگلے کے بھاری دروازے کو دھکا دیا جو حیرت انگیز طور پر اندر سے کھلا ہوا تھا۔ فہد کے دل کی دھڑکنیں مزید تیز ہو گئیں اور اس کا ماتھا سردی کے باوجود پسینے سے تر ہونے لگا۔ وہ انتہائی محتاط اور دھیمے قدموں کے ساتھ بنگلے کے وسیع
اور تاریک احاطے میں داخل ہوا جہاں باغ کے بڑے بڑے درخت ہوا کے زور سے انتہائی خوفناک اور بھیانک آوازیں پیدا کر رہے تھے، جیسے وہ فہد کو کسی کے آنے والے بڑے خطرے سے خبردار کر رہے ہوں۔ فہد نے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور اس کی تیز شعاع کو اندھیرے میں چاروں طرف گھما کر دیکھا، لیکن اسے کوئی غیر معمولی چیز نظر نہیں آئی۔ وہ چلتا ہوا اپنے گھر کے مرکزی دروازے تک پہنچا اور اس نے محسوس کیا کہ مرکزی دروازہ بھی معمولی سا کھلا ہوا تھا اور اندر سے موت جیسی گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ فہد نے دروازے کو آہستہ سے کھولا اور گھر کے وسیع و عریض اور تاریک دیوان خانے میں قدم رکھا۔ اس نے موبائل کی تیز شعاع کو دیوان خانے کے مختلف حصوں پر ڈالا۔ ہر چیز اپنی جگہ پر موجود تھی، لیکن خاموشی اتنی گہری تھی کہ فہد کو اپنی ہی سانسوں کی آواز انتہائی بلند اور خوفناک سنائی دے رہی تھی۔ اس نے اپنی بیوی سارہ اور اپنی ماں کو آواز دی، لیکن جواب میں صرف اس کی اپنی ہی آواز دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ گئی۔ فہد کی گھبراہٹ اور پریشانی اب ایک انتہائی شدید اور جان لیوا خوف میں مبتلا ہونے لگی تھی۔ اس نے دیوان خانے کے درمیانی حصے کی طرف روشنی کی شعاع پھیری تو جو ہولناک اور لرزہ خیز منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آیا۔ اس نے فہد کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی اور اس کی سانسیں اس کے خشک حلق میں بری طرح اٹک کر رہ گئیں۔ دیوان خانے کے بالکل درمیان میں فرش پر اس کی بیوی سارہ اور اس کی بوڑھی ماں دونوں بے حس و حرکت اور مکمل طور پر بے ہوش پڑی تھیں۔ ان کے جسموں میں زندگی کی کوئی حرارت یا کوئی حرکت نظر نہیں آ رہی تھی۔ فہد کے دماغ میں ایک انتہائی زوردار دھماکہ ہوا اور اس کا پورا جسم خوف، دہشت اور صدمے کی شدت سے ایک سوکھے پتے کی طرح بری طرح کانپنے لگا۔ وہ دیوانہ وار بھاگتا ہوا ان دونوں کے پاس پہنچا اور اپنے گھٹنوں کے بل فرش پر گر پڑا۔ اس نے اپنے موبائل کو زمین پر رکھا اور اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے سارہ کے چہرے کو چھوا جو انتہائی سرد پڑ چکا تھا۔ پھر اس نے اپنی ماں کے ہاتھ کو پکڑا تو وہ بھی بالکل بے جان اور ٹھنڈا محسوس ہو رہا تھا۔ فہد کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور اسے اپنا پورا گھر گھومتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اس کا دماغ مکمل طور پر سن ہو چکا تھا اور اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ہنستے بستے گھر کو کس کی نظر لگ گئی ہے اور ان دونوں کو اس سنسان رات اور گہرے اندھیرے میں کس نے اس قدر بے دردی سے بے ہوش کر کے زمین پر پھینک دیا ہے۔ فہد نے انہیں دوبارہ ہوش میں لانے کے لیے ان کے چہروں پر تھپکیاں دیں اور انتہائی دردناک اور بوجھل آواز میں ان کے نام پکارے، لیکن دونوں کی طرف سے کوئی بھی رد عمل یا کوئی بھی حرکت ظاہر نہیں ہوئی۔ فہد کو یہ یقین ہونے لگا کہ شاید ان پر کسی نے کوئی انتہائی خطرناک حملہ کیا ہے اور ان کی جان بچانے کے لیے اب ایک ایک لمحہ انتہائی قیمتی اور اہم ہے۔ اس کا دایاں ہاتھ انتہائی تیزی اور گھبراہٹ کے ساتھ زمین پر پڑے موبائل کی طرف گیا تاکہ وہ کسی ایمبولینس اور قانون کو نافذ کرنے والے محکمے کو فوری طور پر مدد کے لیے طلب کر سکے۔ اس کے ہاتھ اس قدر بری طرح کانپ رہے تھے کہ اسے اپنا موبائل اٹھانے میں بھی شدید دقت اور مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ بالآخر اس نے موبائل اٹھایا اور جیسے ہی اس نے ایمبولینس کا نمبر ملانے کے لیے موبائل کی روشن سکرین کی طرف دیکھا تو اچانک اس کے موبائل میں ایک ہلکی سی لرزش پیدا ہوئی
اور اس کی سکرین پر ایک نئے پیغام کی اطلاع نمودار ہوئی۔ فہد نے انتہائی الجھن اور بے بسی کے عالم میں اسکرین پر نظر ڈالی تو اس کی حیرت اور صدمے کی کوئی انتہا نہ رہی، کیونکہ وہ پیغام کسی اور کی طرف سے نہیں بلکہ اسی کی بیوی سارہ کی طرف سے بھیجا گیا تھا، جو اس وقت اس کے بالکل سامنے فرش پر مردہ حالت میں اور مکمل طور پر بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ فہد کے ذہن میں ہزاروں وسوسے اور ہولناک خیالات بجلی کی تیزی سے دوڑنے لگے۔ اس کا دماغ یہ ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا کہ جو عورت اس کے سامنے بے حس و حرکت پڑی ہے وہ اسے پیغام کیسے بھیج سکتی ہے۔ اس نے کانپتی ہوئی انگلیوں سے اس پیغام کو کھولا اور اس میں لکھی ہوئی تحریر کو پڑھنا شروع کیا۔ پیغام کی تحریر کچھ یوں تھی کہ میں نے اور تمہاری ماں نے بے ہوش ہونے کا ڈرامہ کیا ہے اور ہم دونوں اس وقت بالکل ٹھیک ہیں، تم اپنے پیچھے دیکھو۔ پیغام کی یہ آخری اور نامکمل سطر پڑھتے ہی فہد کی روح تک خوف اور دہشت کے مارے لرز اٹھی اور اس کے جسم کا سارا خون یخ بستہ ہو کر رہ گیا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے پیچھے واقعی کسی انتہائی خطرناک اور خونی وجود کی بھاری اور سرد سانسیں اس کی گردن پر پڑ رہی ہیں۔ دیوان خانے کی موت جیسی تاریک خاموشی میں اسے اپنے بالکل پیچھے کسی کے کھڑے ہونے کی واضح اور خوفناک موجودگی کا انتہائی گہرا احساس ہونے لگا۔ اس کے دل کی دھڑکن اس قدر تیز ہو چکی تھی کہ اسے اپنے ہی کانوں میں اپنے دل کے دھڑکنے کی انتہائی بلند اور خوفناک آوازیں سنائی دینے لگیں۔ اس کا دماغ مکمل طور پر مفلوج ہو چکا تھا اور اس کی ٹانگوں نے اس کا وزن اٹھانے سے یکسر انکار کر دیا تھا۔ فہد نے اپنے انتہائی خشک اور سفید پڑتے ہوئے ہونٹوں پر اپنی کانپتی ہوئی زبان پھیری اور اپنی تمام تر بکھری ہوئی ہمت کو اور طاقت کو یکجا کرتے ہوئے فرش پر پڑے ہوئے موبائل کو اپنے ہاتھوں میں سختی سے تھام لیا۔ اس نے انتہائی سست رفتاری، خوف اور بے یقینی کے عالم میں اپنے پیچھے کی طرف مڑنا شروع کیا۔ اس کا ہر ایک زاویہ اور ہر ایک لمحہ اس کے لیے صدیوں پر محیط ایک انتہائی دردناک اور کٹھن اذیت بن چکا تھا۔ جیسے جیسے وہ مڑتا جا رہا تھا، اس کے پیچھے کھڑے وجود کا کالا اور لمبا سایہ دیوان خانے کی دیوار پر مزید گہرا اور خوفناک ہوتا جا رہا تھا۔ فہد نے بالآخر مکمل طور پر مڑ کر اپنے ہاتھ میں موجود موبائل کی تیز اور سفید شعاع کو اس تاریک اور خاموش سائے کے چہرے پر ڈالا۔ روشنی کی تیز شعاع جیسے ہی اس شخص کے چہرے سے ٹکرائی تو وہاں موجود منظر دیکھ کر فہد کے پیروں تلے سے زمین ہمیشہ کے لیے کھسک گئی۔ اس کی آنکھیں حیرت، خوف اور ایک انتہائی پرانے پچھتاوے کی شدت سے پوری طرح پھیل گئیں، اور اس کے خشک اور بے جان حلق سے ایک انتہائی دبی ہوئی اور لرزاں خیز آواز نکلی، کیونکہ اس کے سامنے ہاتھ میں ایک انتہائی چمکدار اور تیز دھار خنجر لیے جو شخص کھڑا تھا وہ کوئی چور، ڈاکو یا کوئی غیر انسان نہیں تھا، بلکہ وہ فہد کا اپنا سگا سوتیلا بھائی علی تھا، جسے فہد اور اس کی ماں نے آج سے پورے 10 سال قبل مردہ قرار دے دیا تھا۔ علی کے چہرے پر ایک ایسی درندہ صفت وحشت، ایک ایسا گہرا درد اور ایک ایسی صفاکانہ اور انتقامی مسکراہٹ سجی ہوئی تھی جس نے فہد کے وجود کو اندر تک جلا کر راکھ کر دیا۔ علی کی آنکھیں غصے اور انتقام کی آگ میں بری طرح دہک رہی تھیں، اور اس کا پورا جسم ایک طوفان کی طرح غضبناک نظر آ رہا تھا۔
فہد کو اس وقت ایسا لگا جیسے اس کے ماضی کا سب سے گھناؤنا، سب سے بھیانک اور سب سے کالا باب اس کی آنکھوں کے سامنے ایک زندہ اور خونی حقیقت بن کر کھڑا ہو گیا ہے۔ 10 سال قبل کی وہ تمام تاریک اور ظالمانہ یادیں فہد کے دماغ میں ایک خونی فلم کی طرح چلنے لگی۔ جب فہد کے والد کا انتقال ہوا تھا تو انہوں نے اپنے پیچھے اربوں روپے کی ایک انتہائی وسیع و عریض جائیداد، بے شمار کارخانے اور ان گنت بینک کھاتے چھوڑے تھے۔ فہد کے والد کی 2 بیویاں تھیں۔ پہلی بیوی سے علی پیدا ہوا تھا، جس کی ماں علی کے بچپن میں ہی وفات پا گئی تھی، اور دوسری بیوی فہد کی ماں تھی، جو ایک انتہائی لالچی، سازشی اور مکار عورت تھی۔ فہد کے والد علی سے انتہائی بے پناہ محبت کرتے تھے، اور انہوں نے اپنی وصیت میں اپنی تمام تر جائیداد کا بیشتر اور بڑا حصہ علی کے نام کر دیا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ علی ایک انتہائی ایماندار، نیک اور محنتی انسان ہے، جو ان کے وسیع کاروبار کو مزید ترقی دے سکتا ہے۔ لیکن فہد کی ظالم اور لالچی ماں کو یہ بات کسی بھی صورت میں اور ہرگز منظور نہیں تھی کہ اس کے اور اس کے بیٹے فہد کے ہوتے ہوئے جائیداد کا اتنا بڑا حصہ ایک ستیلے بیٹے کے پاس چلا جائے۔ اس نے دولت کی اندھی ہوس اور ہوس اقتدار میں فہد کے ساتھ مل کر ایک انتہائی خوفناک، شیطانی اور لرزاں خیز سازش تیار کی۔ انہوں نے شہر کے ایک انتہائی خطرناک اور مشہور بدماش کو بھاری رقم دے کر ایک بے گناہ انسان کا قتل کروایا، اور اس قتل کا سارا الزام انتہائی مکاری، ہوشیاری اور جھوٹے گواہوں کی مدد سے علی کے سر پر تھوپ دیا۔ علی، جو ایک انتہائی شریف اور سادہ سیدھا انسان تھا، وہ ان کی اس اچانک اور خوفناک سازش کا مقابلہ نہ کر سکا۔ پولیس اور قانون کے محافظ علی کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارنے لگے، اور فہد کی ماں نے علی کو یہ جھوٹی ہمدردی دکھا کر ملک سے ہمیشہ کے لیے فرار ہونے پر مجبور کر دیا کہ اگر وہ نہیں بھاگا تو اسے پھانسی کی سزا ہو جائے گی۔ علی اپنی جان بچانے کے لیے رات کے اندھیرے میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر ملک سے فرار ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد فہد اور اس کی ماں نے جعلی کاغذات اور جھوٹے ثبوتوں کی بنیاد پر یہ مشہور کر دیا کہ علی فرار ہوتے ہوئے ایک انتہائی خوفناک حادثے کا شکار ہو کر مارا گیا ہے۔ انہوں نے علی کی موت کا جھوٹا ماتم بھی کیا، اور اس کے بعد اس کی ساری جائیداد، سارے کارخانوں اور ساری دولت پر مکمل طور پر اپنا غاصبانہ اور ظالمانہ قبضہ جما لیا۔ فہد نے اپنی ماں کے اس گھناؤنے اور سفاکانہ جرم میں اس کا مکمل اور بھرپور ساتھ دیا تھا، اور اس نے ایک بار بھی اپنے ستیلے بھائی کے ساتھ ہونے والے اس عظیم ظلم اور ناانصافی پر کوئی آواز نہیں اٹھائی تھی۔ وہ دونوں اس چوری کی دولت اور حرام کی جائیداد پر ایک انتہائی پرتعیش، مغرور اور شاہانہ زندگی گزار رہے تھے، اور انہوں نے علی کو اپنے ذہنوں سے مکمل طور پر اور ہمیشہ کے لیے محو کر دیا تھا۔ لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ ظلم کی رات کتنی ہی طویل اور تاریک کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک دن انصاف کا سورج ضرور طلوع ہوتا ہے، اور مظلوم کی آہیں ظالم کے عالی شان محلوں کو راکھ کے ڈھیر میں تبدیل کر دیتی ہیں۔ علی ان 10 سالوں میں انتہائی قسم پرسی، ذلت، بھوک اور در در کی ٹھوکریں کھاتا رہا۔ اس نے غیر ممالک میں انتہائی سخت اور جان لیوا محنت مزدوری کی، اور اس دوران اس پر یہ ہولناک اور تلخ حقیقت بھی آشکار ہو گئی کہ اس پر وہ جھوٹا اور گھناؤنا قتل کا الزام کسی اور نے نہیں بلکہ اس کے اپنے ستیلے بھائی فہد اور اس کی ظالم ماں نے لگایا تھا۔
تاکہ وہ اس کی خاندانی جائیداد پر اپنا قبضہ کر سکیں۔ اس دن علی کے اندر کا وہ معصوم اور شریف انسان ہمیشہ کے لیے مر گیا، اور اس کی جگہ ایک ایسے انتقام کی آگ نے لے لی جس نے اس کی روح کو ایک خونی درندے میں تبدیل کر دیا۔ وہ 10 سال تک اپنے اندر اس انتقام کے لاوے کو پکاتا رہا، اور جب اس نے اپنی طاقت اور وسائل کو مکمل طور پر جمع کر لیا تو وہ اپنے چھینے گئے حقوق اور اپنے ساتھ ہونے والے اس عظیم ظلم کا انتہائی بھیانک اور خونی حساب لینے کے لیے واپس اپنے ملک لوٹ آیا۔ علی نے انتہائی ہوشیاری اور خاموشی کے ساتھ فہد کے گھر اور اس کی زندگی کی تمام تر معلومات حاصل کیں، اور اس دوران اس کا رابطہ فہد کی بیوی سارہ سے بھی ہوا، جو ایک انتہائی نیک اور انصاف پسند عورت تھی۔ سارہ کو جب اپنے شوہر اور اپنی ساس کے اس انتہائی گھناؤنے اور شیطانی ماضی کا علم ہوا تو اس کی روح تک کانپ اٹھی۔ وہ اس ظلم میں ان کا ساتھ دینے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھی۔ علی نے سارہ کو بتایا کہ وہ آج رات اپنے انتقام کی آخری اور فیصلہ کن کارروائی کے لیے ان کے گھر میں داخل ہوگا۔ سارہ اپنے شوہر فہد کو اس کے بھیانک انجام اور موت سے بچانا چاہتی تھی، اس لیے اس نے علی سے منت کی کہ وہ فہد کو جان سے نہ مارے۔ اسی دوران علی آج کی اس طوفانی اور تاریک رات میں پورے گھر کی بجلی منقطع کر کے گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ سارہ نے اپنی ساس کو ایک بے ہوش کرنے والی دوا پلا کر فرش پر لٹا دیا، اور خود بھی علی کے منصوبے کے مطابق بے ہوش ہونے کا ڈرامہ کر کے فرش پر لیٹ گئی، تاکہ جب فہد گھر آئے تو وہ اس خوفناک صورتحال کو دیکھ کر حواس باختہ ہو جائے، اور سارہ اسے پیغام بھیج کر حقیقت سے آگاہ کر سکے۔ علی اب اپنے ہاتھ میں وہ تیز دھار اور چمکدار خنجر لیے فہد کے بالکل سامنے کھڑا تھا، اور اس کی آنکھوں سے انتقام کے شعلے نکل رہے تھے۔ فہد جو خوف اور ندامت کے بوجھ تلے بری طرح دب چکا تھا، وہ علی کے قدموں میں گر پڑا اور زاروں قطار روتے ہوئے اور گڑ گڑاتے ہوئے اپنے ماضی کے اس بھیانک اور شرمناک جرم کی معافی مانگنے لگا۔ فہد نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو جوڑ کر انتہائی سسکتی ہوئی اور بوجھل آواز میں کہا کہ اے علی میرے بھائی، مجھے خوددارا معاف کر دو، مجھ سے واقعی ایک بہت بڑا گناہ اور ایک عظیم ظلم سرزد ہوا تھا۔ میں اپنی ماں کے اندھے لالچ اور دولت کی ہوس میں مکمل طور پر اندھا ہو چکا تھا، اور میں نے تمہارے ساتھ وہ کیا جو کوئی دشمن بھی کسی کے ساتھ نہیں کرتا۔ میں اپنی تمام تر جائیداد، اپنی ساری دولت اور اپنا سب کچھ تمہارے نام کرنے کے لیے تیار ہوں، بس میری اور میری ماں کی جان بخش دو۔ لیکن علی کے دل میں اب رحم نام کی کوئی چیز باقی نہیں بچی تھی۔ اس نے فہد کی التجا اور اس کے آنسوؤں کو انتہائی حقارت اور نفرت سے ٹھکرا دیا۔ علی نے اپنی گرجدار اور انتہائی غضبناک آواز میں کہا کہ فہد، تم نے مجھ سے صرف میری دولت اور میری جائیداد نہیں چھینی تھی، بلکہ تم نے مجھ سے میری زندگی کے وہ 10 قیمتی سال، میرا سکون، میری عزت اور میری شناخت چھین لی تھی۔ تم نے مجھے در در کی ٹھوکریں کھانے اور ایک قاتل کا داغ لے کر جینے پر مجبور کر دیا تھا۔ کیا تمہاری یہ حرام کی دولت اور تمہاری یہ گڑ گڑاہٹ میرے ان 10 سالوں کے دکھ، بھوک اور ان گنت آنسوؤں کا مداوع کر سکتی ہے؟ علی نے اپنا خنجر فضا میں بلند کیا اور فہد کو گریبان سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ زور سے دے مارا۔ فہد درد کی شدت سے کراہا اور اس کے منہ سے خون نکل آیا۔
فرش پر لیٹی ہوئی سارہ نے جب یہ خوفناک منظر دیکھا تو وہ مزید اپنے بے ہوش ہونے کا ڈرامہ جاری نہ رکھ سکی، اور وہ روتی ہوئی اور چیختی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھی اور بھاگ کر علی کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ سارہ نے ہاتھ جوڑ کر اور روتے ہوئے علی کی منت کی کہ وہ اپنے ہاتھ خون سے رنگ کر خود کو ان ظالموں کے درجے پر نہ گرا اور قانون کو اپنا کام کرنے دے۔ سارہ نے بتایا کہ اس نے ساری حقیقت اور جو فہد نے ابھی تمہارے سامنے اقرار کیا ہے وہ لائیو ریکارڈنگ اور تمام تر پرانے ثبوت قانون نافذ کرنے والے اعلیٰ اداروں تک پہنچا دیے گئے ہیں، اور وہ کسی بھی وقت اس بنگلے میں پہنچ کر فہد اور اس کی ماں کو ان کے کیے کی کڑی اور عبرت ناک سزا دینے کے لیے گرفتار کر لیں گے۔ سارہ کی ان باتوں نے علی کے اٹھے ہوئے ہاتھ کو ایک لمحے کے لیے روک دیا۔ اسے محسوس ہوا کہ اگر اس نے فہد کو جان سے مار دیا تو وہ بھی ان کے جیسا ایک خونی قاتل بن جائے گا، اور اس کا انتقام مکمل نہیں ہوگا بلکہ وہ خود قانون کا مجرم بن جائے گا۔ علی نے اپنا خنجر نیچے کر لیا اور فہد کو انتہائی حقارت اور نفرت سے زمین پر پھینک دیا۔ کچھ ہی دیر بعد باہر سے سرکاری گاڑیوں کے تیز سائرن کی دل دہلا دینے والی آوازیں سنائی دینے لگیں، اور قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں نے بنگلے کو چاروں طرف سے اپنے سخت گھیرے میں لے لیا۔ انہوں نے اندر داخل ہو کر فہد اور اس کی ماں کو فوری طور پر گرفتار کر لیا اور ان کے ہاتھوں میں قانون کی بھاری ہتھ کڑیاں بھی پہنا دیں۔ فہد کی ماں جو اب تک بے ہوش تھی، وہ جب ہوش میں آئی اور اس نے اپنے آپ کو اور اپنے بیٹے کو پولیس کی حراست میں اور اپنے سامنے علی کو زندہ کھڑا دیکھا تو اس کا سارا غرور اور اس کی ساری مکاری ایک دم سے خاک میں مل گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا گہرا صدمہ اور ذلت تھی جس کا کوئی مداوع نہیں تھا۔ ان دونوں کو ان کے گھناؤنے جرائم کی پاداش میں ہمیشہ کے لیے جیل کی تاریک اور سنسان کوٹھڑیوں میں دھکیل دیا گیا، جہاں وہ اپنی باقی ماندہ زندگی ذلت، رسوائی اور اپنے کیے کے پچھتاوے میں گزارنے پر مجبور ہو گئے، اور علی نے اپنی خاندانی جائیداد اور اپنا کھویا ہوا حق قانون کے راستے سے واپس حاصل کر کے اپنی زندگی کا ایک نیا اور پرسکون باب شروع کیا۔ اور سارہ جس نے حق اور سچ کا ساتھ دیا تھا وہ بھی اس ظالم خاندان کے چنگل سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو گئی، اور یوں اس طوفانی رات نے ایک انتہائی بھیانک پوشیدہ خاندانی دشمنی اور ظلم کی داستان کو اس کے عبرت ناک انجام تک پہنچا دیا۔